دوبارہ سے کال دی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے عوام دوبارہ سے نکلے گی؟ آپ کی پارٹی اس طرح کے معاملات میں کیا کر رہی ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو جس کا قانونی حق ہے، آئین جس کو جو حق دیتا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں جو ہے عوام عمران خان کی حمایت میں کھڑی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں سارا پاکستان ہی ہمارے ساتھ کھڑا ہے. آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ بڑا جو سیاسی قائدین نے آنا جانا لگا ہوا ہے، کوئی نیا سرپرائز ملنے والا پاکستانیوں کو؟ جمہوریت سیاست صرف جمعیت علماء اسلام اس ملک میں کرتی ہے. لوگوں کے حقوق کی کیا بات کرنی ہے، وہ جمعیت علماء اسلام وہ مولانا صاحب کا گھر ہے، تو وہاں مولانا صاحب کسی کو بھی آنے کی اجازت ہے، مل سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. اس کی بات ہے، کوئی معاملات کوئی سرپرائز ملنے والا ہے عوام کو یا نہیں؟ السلام علیکم جی، حمزہ بٹ آپ کی خدمت میں حاضر. آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میرے ساتھ جمعیت علماء اسلام پنجاب کے سینئر رہنما محمد افضل خان صاحب موجود ہیں. یہ اپنی پارٹی کے وہ واحد جوان ہیں جو نون لیگ کے ہوم گراؤنڈ میں اندرون شہر میں حمزہ شہباز شریف کے اگینسٹ مد مقابل الیکشن لڑتے ہیں. آخر یہ جو جوان ہیں، ان کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کون سے ایسے رابطے ہیں، کون سی ایسی دوستی ہے کہ جو پارٹی ہے ان کی جانب سے نون لیگ کے ہوم گراؤنڈ میں محمد افضل خان صاحب کو جو ہے وہ سیٹ دی جاتی ہے. خان صاحب السلام علیکم. خان صاحب کیا حال چال ہے؟ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. خان صاحب پہلے میرا سوال ہے آپ سے، کون سی ایسی آپ سے جو محبت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے؟ مطلب نون لیگ کہتی ہے کہ جی اندرون شہر ساڈا گڑھ ہے، اسی بغیر اگر الیکشن اتنے کمپین کیتے جیتتے ہیں. آپ کی پارٹی کی جانب سے آپ کو اندرون شہر کا یا حمزہ شہباز کے مطلب اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کا ٹکٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جمعیت علماء اسلام جو ہماری جماعت ہے یہ بھی پنجاب میں اور لاہور میں بنی ہے. تو یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارا بھی اس جو حلقہ ہے یہ اندرون شہر کا، تو یہاں پر ہمارے مولانا عبید الانور رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں کے ووٹ یہاں سے لیتے تھے. تو جہاں آپ نے بات کی رشتے کی مولانا صاحب کے ساتھ یا تعلق کی بات کی ہے، تو ظاہر ہے جو ایک لیڈر کا ورکر کا تعلق ہوتا ہے وہی تعلق ہے. جب آپ کو سیٹ دی جاتی ہے تو آپ کے جو باقی ساتھی ہیں جن کو اور حلقوں سے سیٹیں ملتی ہیں، تو آپس میں کوئی معاملات نہیں بگڑتے کہ یار اے خان صاحب نو اے سیٹ رہن دو یا سیٹ ساندے ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں جمعیت علماء اسلام میں بورڈ ہوتا ہے، ضلع کا تحصیل کا بورڈ ہوتا ہے، پھر ضلع کا، پھر صوبے کا، پھر مرکز کا. تو جو تحصیل کی جماعت ہوتی ہے وہ لکھ کے بھیج دیتی ہے ضلع کو کہ ہماری تحصیل سے یہ امیدوار ہوں گے اس قومی اسمبلی کی سیٹ سے. اسی طرح وہ صوبے کو چلا جاتا ہے، پھر مرکز کو چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے مولانا صاحب ٹکٹ جاری کر دیتے ہیں. جس طرح کے پی میں جو ہے آپ کی جو جماعت ہے بڑی پاپولر ہے، بلوچستان کی بات کی جائے تو وہاں پہ بڑی آپ کی حمایت میں لوگ نکلتے ہیں. پنجاب میں اسپیشلی لاہور میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو پارٹی آنے والے دنوں میں عوام آپ کو سپورٹ کرے گی، آپ کے لیے نکلے گی؟ جی الحمدللہ، لاہور میں بھی ہم قومی اور صوبائی کی 22-23 سیٹوں پہ الیکشن لڑتے ہیں. تو کبھی ووٹ کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، صورتحال الیکشن کے حوالے سے چلتی رہتی ہے. تو ہمیں اس میں کوئی ایسی ناامیدی والی بات نہیں ہے. ہاں، ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے پنجاب میں بڑی کمزور ہے اور پنجاب میں لوگ انہیں پسند نہیں کرتے. اگر آپ ہمارے پنجاب کے احتجاج دیکھیں، ریلیاں دیکھیں، جلوس دیکھیں، بہت سے ایسے حلقے ہیں جہاں ہمارے ووٹ جو ہیں 20,000، 30,000، 40,000، 10,000 ملتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے خلاف انٹرنیشنل پالیسی کے تحت یہ ایجنڈا چلایا جاتا ہے کہ پنجاب میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تحریک انصاف پہ بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان بڑا سوشل میڈیا پہ نشانے پہ رہتے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کی حق میں نکل آئے ہیں. خان صاحب جو فضل الرحمان صاحب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کی جاتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کرنا چاہیے، ان کو جو ہے رہائی دے دینی چاہیے، اور بعد میں کہا جاتا ہے جی کہ قانون کے مطابق ان پہ کارروائی ہونی چاہیے. تو کیا معاملات ہیں جو آپ کی جماعت ہے دونوں پارٹیز کی جانب سپورٹیو میں ہے، دونوں طرف معاملات چل رہے ہیں، معاملہ چل کیا رہا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام یا مولانا صاحب کے متعلق جو ہے نا یہ میڈیا وار رہی ہے کہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. ہم تو اس طرف کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ جو سارے کمزور اس طرف آ جاتے ہیں. تو طاقتور جب سامنے آتا ہے تو پھر نہیں نکلتے. جیسے آپ دیکھ لیں پچھلی دفعہ عمران خان صاحب کے لیے سہولت کاری کی گئی، انہیں ہمارے اوپر مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر. تو جتنی دھاندلی ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، تو سب پارٹیوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے گزارا کریں. اور مولانا صاحب کو بھی مشورہ دیتے رہے کہ نہیں نہیں جی اس کے پیچھے وہ طاقت ہے، اس کے پیچھے یہ طاقت ہے. لیکن مولانا صاحب نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی اور یہ پی ڈی ایم بنائی، اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور پورے ملک میں بڑے بڑے احتجاج، بڑے بڑے جلوس، ملینز مارچ کیے ہم نے. تو اس حوالے سے یہ ہم اپنا ایک موقف رکھتے ہیں. اس میں ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ چاہے جنرل ضیاء کی حکومت ہے یا مشرف کا دور ہے یا کسی کا بھی دور آ جائے، ہم اپنے سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں. 24 نومبر کو تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی اسلام آباد میں، ڈی چوک میں. پورا پنجاب، پورا جو کے پی ہے، سارے روڈز کو بلاک کیا گیا، کنٹینرز جگہ جگہ پہ تھے.
دوبارہ سے کال دی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے عوام دوبارہ سے نکلے گی؟ اور جو سارے معاملات ہوئے ہیں، کاروبار بند، روڈز بند، عوام کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوا، آپ کی پارٹی اس طرح کے معاملات میں کیا کر رہی ہے؟ کون سا اپنا رول پلے کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو جس کا قانونی حق ہے، آئین جس کو جو حق دیتا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. اگر کوئی پارٹی اپنا جلسہ جلوس ریلی کرتی ہے تو حکومت کا کام ہے اس کو مینیج کرنا، اس کو جگہ دینا اور اس کی سپورٹ کرنی چاہیے کہ سیاسی بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو آپ نے بات کی ہے، تو وہ جب روزانہ ریلی، روزانہ جلوس اور آخری کال، وہ میرا خیال ہے ویسے اب دم توڑ گئی ان کی آخری کال. عوام اتنا سپورٹ کیوں کرتی ہے عمران خان صاحب کو؟ جس سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کے فیور میں ہم عمران خان صاحب کی حمایت میں کھڑے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں جو ہے عوام عمران خان کی حمایت میں کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک عوام کی بات ہے، اگر آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں سارا پاکستان ہی ہمارے ساتھ کھڑا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے سندھ سے، بلوچستان سے اور پنجاب سے کچھ لوگ بھی وہاں اسلام آباد نہیں گئے، تو وہ وہاں حکومت ہی ان کی صوبائی حکومت، تو صوبائی حکومت کی چھتری تلے جتنا قافلہ جو کچھ بھی لوگ آئے ہیں تو وہاں سے آئے. اس کا مطلب ہے اگر پنجاب میں بھی چھتری ہوگی تو پنجاب سے بھی لوگ ان کے نکلیں گے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. سب پارٹی ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، کسی کا کہاں زور ہے، کسی کا کہاں زور ہے. آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ بڑا جو سیاسی قائدین نے آنا جانا لگا ہوا ہے. کوئی نیا سرپرائز ملنے والا پاکستانیوں کو؟ کیا ہونے والا؟ کیونکہ جب بھی کوئی حکومت بدلنی ہوتی ہے یا چینج ہونے والی ہوتی ہے تو مولانا صاحب بڑے ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں. اور آج کل دوبارہ سے جو سیاسی لوگ ہیں مولانا صاحب کے گھر بہت آ جا رہے ہیں. کیا معاملات ہیں؟ کچھ عوام کو نیا سرپرائز ملنے والا ہے؟ دیکھیں، مولانا صاحب کے گھر آنا جانا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. اگر آپ پہلے بھی دیکھیں، پرانے دوروں میں بھی دیکھیں، جب مولانا صاحب بالکل جوان تھے ضیاء الحق کے دور میں، تو اس وقت بھی اپوزیشن کو مولانا صاحب لیڈ کر رہے تھے. اس کے بعد مشرف دور میں بھی دیکھیں تو مولانا صاحب اپوزیشن لیڈر تھے. مسلم لیگ نون کی قیادت بھی پاکستان میں نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی قیادت بھی نہیں تھی، تو اس وقت بھی ہم اس کو دیکھ رہے تھے. اور اب پچھلا دور بھی دیکھ لیں، سب پارٹیاں لیڈرشپ سمیت بھاگی تھیں، لیکن مولانا کے گھر آنا جانا تھا، مولانا صاحب اس کو کر رہے تھے. اب بھی ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں. یہ درسگاہ ہے. جمہوریت، سیاست صرف جمعیت علماء اسلام اس ملک میں کرتی ہے. باقی تو دیکھتے ہیں کسی کی چھتری مل گئی، کسی کی طرف سے کچھ سپورٹ مل گئی تو اس کے ساتھ ہو گئے اور بلے بلے کروا لی. لیکن حقیقی جو پاکستان کی سیاسی پارٹی ہے، مذہبی جمہوری پارٹی ہے، جس کو سیاست کا پتہ ہے، کس طرف کھڑا ہونا ہے، لوگوں کے حقوق کی کیا بات کرنی ہے، وہ جمعیت علماء اسلام. وہ مولانا صاحب کا گھر ہے، تو وہاں مولانا صاحب کسی کو بھی آنے کی اجازت ہے، مل سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. سیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور خاص طور پر جب کوئی حکومت اور اپوزیشن جماعتیں پھنس جائیں، کوئی حل نہ نکلتا ہو، تو پھر اس کی بات ہے. کوئی معاملات، کوئی سرپرائز ملنے والا ہے عوام کو یا نہیں؟ ہمیں تو نہیں لگتا ابھی پاکستان میں کچھ قریب کوئی سرپرائز ہو. ابھی تو پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے امن ہو جائے اور یہاں تعلیم پہ کوئی کام ہو جائے تو پھر ہی ہوگا. خان صاحب کا کہنا ہے کہ آخری کارڈ کھیلا جائے گا، دوبارہ سے عوام کو جو ہے وہ کال دی جائے گی احتجاج کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے. 24 نومبر کو بہت غلط ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور اب جو ہے ہم باقی سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دیں گے کہ ہمارے ساتھ مل کر باہر روڈز پہ آئیں، احتجاج کریں. آپ کی پارٹی کا کوئی پلان ہے؟ اگر اس طرح خان صاحب آپ کو کال دیں تو آپ ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے؟ دیکھیں، تحریک انصاف بہت ساری ایسی باتیں کرتی ہے، فلانا کارڈ، پیلا کارڈ، لال کارڈ، آخری کال، یہ اور یہ ویسے ایک سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، اس کے اوپر یہ ایسی چیزیں چھوڑتے رہتے ہیں. دیکھیں، ابھی لوگ وہاں پر ان کے ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا سے آئے، جب ان کے اوپر تشدد ہوا، ان لوگوں کے اوپر گولیاں چلیں، لوگ شہید ہوئے، پولیس والے شہید ہوئے، رینجر شہید ہوئے، ان کے اپنے جو ان کے ساتھ مظاہرین آئے تھے وہ لوگ شہید ہو گئے. لیکن لیڈرشپ بھی بھاگ گئی. نہ کوئی ان کا ایم این اے زخمی ہوا، نہ کوئی ان کا ایم پی اے زخمی ہوا، نہ ان کا وہ جو وزیر اعلیٰ تھا. تو جس پارٹی کا وزیر اعلیٰ بھاگ جائے، جو اس کی لیڈرشپ بھاگ جائے اور اپنے لوگوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے بے یار و مددگار، کوئی نہیں گرفتار ہو جائے. اگر گنڈا پور گرفتار کو پہلی دفعہ تھوڑا اس نے گرفتار ہونا تھا، ہو جاتا، بشرا بی بھی ہو جاتی تو کیا ہو جانا تھا، پھر انہیں رہا ہو جانا تھا. لیکن جب پارٹی اتنا، میرا خیال ہے یہ جو ان کا وزیر اعلیٰ ہے یہ میرا پارٹی کو جلد ختم کر کے چھوڑے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم افضل خان صاحب. نائس ٹو ٹاک یو. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جمعیت علماء اسلام پنجاب کے سینئر رہنما محمد افضل خان صاحب ہمارے سے موجود سے، ان سے کافی باتیں جاننے کی کوشش کی اور آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی. آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. کیپ واچنگ جی ٹی وی ڈیجیٹل. حمزہ بٹ کو اجازت دیں، انشاءاللہ جلد کسی اور ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.